اور ٹی ٹی پی نے آلریڈی پاکستان کو دھمکی دی بھی، اور میں آپ کو کئی مہینوں سے اسی بھی لاٹ میں ابھی بھی ہمارے لیڈر اسی طرح پاگل ہوئے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا کتنا بڑا خطرہ ہے۔ یہ ملک 40 اسٹیٹمنٹس پہ رہا، آج ڈالر جو ہے وہ مزید ₹7 اوپر چلا گیا۔ لیکن کتنی دیر تک ہم نے بھیک مانگنا؟ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ معافی مانگو کہ میں نے غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور عمران خان کو مانگنی پڑے گی معافی، آج نہیں تو کل۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور بڑی ہی دل خراش خبر جو آج صبح کو ملی، اور یعنی وہ یہ تھی کہ پشاور کی ایک مسجد میں خوفناک دھماکہ ہوا، ایک خودکش بمبار کا۔ بیسیکلی پولیس لائنز کے یہ مسجد تھی، اور وہاں پہ یہ جو خودکش بمبار تھا یہ پہلی صف میں تھا۔ تو جب یہ اس کا ایکسپلوژن ہوا ہے تو یہ اتنی زور سے دھماکہ ہوا ہے کہ وہ چھت بھی گر گئی مسجد کی، اور جو ہے آس پاس کے بہت علاقے جو ہیں وہاں پہ خوف و ہراس پھیل گیا۔ تو اطلاع یہ ملی ہے کہ کچھ نمازی اسی وقت شہید ہو گئے تھے، 2 کی اطلاع آئی تھی اور کئی ان کی زخمی ہونے کی آئی تھی۔ ہو سکتا ہے تعداد اس سے زیادہ ہو، لیکن دعا کر رہے ہیں کہ کم ہی ہو، زیادہ نہ ہو۔ لیکن جب چھت گر جاتی ہے اور کسی بھی جگہ کی، تو پھر اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ معجزے ہیں جو بچاتے ہیں لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ابھی تک براہ راست اس کی شاید کسی نے، جب یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک تو اس کی کسی نے ذمہ داری نہیں لی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر تک، کیونکہ پشاور کے اندر ہوا ہے، یہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کر لے گی۔ اور ٹی ٹی پی نے آلریڈی پاکستان کو دھمکی دی بھی، اور میں آپ کو کئی مہینوں سے اسی بھی لاٹ میں اور اپنے ٹیلی ویژن شو ہرا سچ میں بھی بتاتا رہا ہوں کہ افغانستان کی سائڈ سے، ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا بہت خطرہ ہے۔ اور 6 مہینے پہلے جب میں یہ کہہ رہا تھا تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، وہ کھیل رہے تھے امپورٹڈ حکومت اور نان امپورٹڈ حکومت، تو سائفر اور یہ کھیل چل رہے تھے یہاں پہ، پوری قوم پاگل ہوئی تھی۔ ابھی بھی ہمارے لیڈر اسی طرح پاگل ہوئے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہو جائے گا، اور اس کو پلیز کسی کانسپریسی تھیوری سے مت لنک کریے گا کہ یہ الیکشن آیا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا۔ ٹی ٹی پی نے کافی دیر پہلے ہمیں دھمکی دی بھی تھی اس کی، اور بھی افغانستان کے اندر شدید قسم کی برفیں پڑی ہوئی ہیں، شدید قسم کی، جو آمد و رفت ہے وہ بالکل رکی بھی ہے، وہ منجمد ہو کے زندگی منجمد ہے۔ تو جب یہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے مارچ اپریل کے مہینے میں، اور وہ نکل سکتے ہیں وہاں سے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کی وارداتوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور اس کی شدت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ میرا یہ تجزیہ غلط ہو اور ایسی نوبت نہ آئے، لیکن یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو لاجیکل ایک چیز ہے کہ ابھی کیوں کام ہو رہا ہے اور اس سے کیوں زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو کسی بھی طرح الیکشن سے لنک کرنے والا جو ہے وہ ملک کا ہمدرد تو نہیں ہو سکتا، وہ صرف ملک میں انتشار چاہتا ہے۔ اور ہمارے سیاسی لیڈرز جو ہیں اس وقت وہ پھنسے ہوئے ہیں کرسی کھیلنے پہ، تو اور باقی جو ان کے حال ہے وہ آپ ساروں کو پتہ ہے، نہ ان کو کسی کی پرواہ ہے نہ کوئی بات ہے۔ اس کے اوپر ضمنی سے ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی۔ یہ ملک 40 اسٹیٹمنٹس پہ رہا، 70 سال سے ہم صرف یہاں پہ جملے سنتے ہیں کہ اس پہ بڑی شدید مذمت ہوگی، نام نہیں لے سکیں گے لوگ کہ کس نے کیا، اس کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ وہ اپنے گھر تک نہ پہنچ جائے، بس شدید مذمت ہے واقعے کی، ہمدردی ہوگی۔ کوئی کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ اعلان کر دے گی، پولیس کے لیے کوئی فنڈ کا اعلان کر دے گی، اللہ خیر صلی اللہ، کل تک کوئی اور خبر آ جائے گی، اور وہ خبر میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کل کیا خبر آنے والی ہے۔ لیکن جب تک ہم دہشت گردی کے اس ناسور کو ایز اے نیشن ہم نہیں فائٹ کریں گے، یہ نہیں ختم ہونے والی چیز، اور یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ جو کل کی خبر ہے وہ آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے اور ان سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ تو ان کو آنے سے پہلے ہم نے ایک تحفہ دیا، ہم نے اربوں روپے کے ٹیکس لگا دیا، پیٹرول بڑھ گیا آپ کا۔ آئی ایم ایف کی ٹیم نے ابھی اپنے مطالبے سامنے نہیں رکھے، نئے مطالبے، تو اس سے پہلے ہی اجناس کی قیمت جو ہے کچھ شبہ اضافہ ہو گیا، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو جب یہ مطالبات آتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا مہنگائی کا علمان الحفیظ، اس کا تو کوئی جس نے بھی اندازہ لگانا ہے وہ خود ہی لگا سکتا ہے۔ بہت سے ماہرین معیشت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم آج آئی ایم ایف سے بات کریں یہ ہمیں 1.5 مہینہ پہلے کر لینی چاہیے تھی، تو پچھلے مہینے والی صورتحال نہ ہوتی، جو ہم لٹکے ہوئے بھی جو پھنسے ہوئے ہیں کہ 5000 کنٹینر ہمارا پورٹ پہ پڑا ہوا ہے،
اور لوگوں کی ایلسیاں میچور نہیں ہو رہی ہیں، مٹیریلائز نہیں ہو رہی ہیں، کوئی باہر اپنے پیسے بھیج رہا ہے تو وہ نہیں جا رہے، اور چھوٹی سے چھوٹی رقم، یہ کو میں بڑی رقموں کی بات نہیں کر رہا کہ $1,00,000 اس سے بڑی نہیں، میں تو ہزار $2,000 کی بات کر رہا ہوں، $10,000 کی. تو کافی مشکلات میں ہیں لوگ، کیونکہ ایک تو ہوتا نا کہ آپ کو کہہ دیں کہ یار آپ بینکرپٹ ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، تو آدمی ماتم کرتا ہے، صبر شکر کر کے بیٹھ جاتا ہے. ایک ایک نہیں ہم بالکل، ہماری صحت ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہیں، بس مشکل دور آیا ہوا ہے، تو آدمی اب روز صبح اٹھتا ہے اسی مشکل دور میں، روز رات کو سوتا ہے اسی مشکل دور میں، تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آج ڈالر جو ہے وہ مزید $7 اوپر چلا گیا. اب مجھے نہیں پتا اس وقت 270 کا ہے، 272 کا ہے، یا 268 کا ہے. ایسے حالات میں کوئی آدمی کاروبار نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ کہہ دیں کہ ڈالر $500 کا، اور یہ یقین ہو کہ یار یہ 3 سال 500 کا ہی رہے گا، تو پھر آپ اپنی بزنس پلاننگ میں اس کو انکارپوریٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار، یہ اتنے کا ہی ہے، آپ کام کرنا اتنے کی چیز پڑے گی، اتنے کا کام ہوگا، اتنے کی انکم ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، آپ ایک بزنس پلان بناتے ہیں. لیکن جب ہر 15 دن بعد اگر اس نے اوپر جانا ہے، تو آپ بزنس تو پلان کرتے ہیں کہ آج سے 4 مہینے کے بعد کوئی مشینری امپورٹ ہو رہی ہے، یا کوئی چیز جا رہی ہے، یا جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، تو اگر ہر 15 دن بعد یا مہینے بعد اس نے اس طرح سے اوپر چھلانگیں مارنی ہے کئی فیصد، تو آپ کا سارا پلان ہی ٹھپ ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو یہی صورتحال رہی تو آلریڈی کافی ایئر لائنز جو ہیں انہوں نے پاکستان میں اپنے ٹریول کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے، اور اب ایئر لائنز جو ہیں وہ مہنگے ٹکٹ سے دی ہیں پاکستان میں. میں بھی ابھی باہر سے ہو کے آیا ہوں، تو مجھے یہ کہہ کے انہوں نے ٹکٹ دیا تھا، ان کا کہ اگر تو آپ یہ والا ٹکٹ لیتے ہیں، یعنی کم پرائس والا، تو اس میں آپ کو کسی قسم کی سروس نہیں ملے گی، اس میں آپ کو بیگیج نہیں اتنا ملے گا، اس میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہے، اور اس میں آپ ریفنڈ نہیں ہو سکتا، اور ڈیٹ نہیں چینج ہو سکتی. وہ آپ کریں گے تو 100% آپ کو کینسلیشن پڑے گی. تو اگر آپ نارمل ٹکٹ جاتے ہیں کہ جس میں آپ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں مائنر چارجز کے ساتھ، یہ وہ، یا آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایئرپورٹ لاؤنج سروسز یوز کرنی ہے، تو پھر آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں. وہ انہوں نے زیادہ بڑھا کر دی. کیوں؟ تو ان کو پتا تھا کہ جب تک کہ پیمنٹ آنی ہے تب تک ڈالر پتہ نہیں کہاں پہنچ جانا ہے. تب ان کو پرابلم ہو رہی ہے کہ ان کی ریپیٹریشن نہیں ہو رہی. جتنی ٹیلی کام کمپنیز ہے پاکستان میں ان سب کو پرابلم ہو رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا اگر یہی حالات رہتے ہیں تو ہمارا موبائل فون یا انٹرنیٹ یہ کتنی دیر چلتا ہے، یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن ان کو اپنے فارن ایکسچینج ریپیٹریٹ کرتے ہوئے پرابلم ہو رہی ہے. ان کو IMF سے آج ڈیل ہو جاتی ہے اگر ہماری ہے کل، تو پھر ہمیں آسانی ہوگی انشاءاللہ، اور پھر ہمیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں، اور ہمیں ہیلپ وہ مدد ہو سکتی ہے ہماری. لیکن کتنی دیر تک ہم نے بھیک مانگنا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ کرنا ہے. اب وقت آ گیا، 70 سال سے ہم صرف بھیک مانگتے آ رہے ہیں. کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ ہم نے کہا کہ ہم بھیک نہیں مانگیں گے. دینا تو کسی کو دور کی بات ہے. تو کب تک ہم اس طرح سے زندہ رہیں گے اور پھر کہیں گے ہم ایک زندہ قوم ہے؟ ہم کوئی زندہ قوم نہیں ہے. لوگوں سے پیسے ٹکڑے لے لے کے پلنے والی قوم ہے. بچے اپنے زیادہ کرتے جا رہے ہیں، اور آبادی جو ہے دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ہے ہماری، اور کام جو ہے ہمارا وہ نیچے سے بھی 5 ملکوں سے بھی کم ہوگا شاید. یعنی وہ ہم کو محنت نہیں کرتے، نہ کوئی انپوٹ ہے ہمارا، بس ہمیں فری میں بیٹھ کے ہمیں پیسے چاہیے، گھر بیٹھ کے ہر چیز چاہیے، بغیر مرے ہم نے جنت میں جانا ہے. ایسی کوئی خواہشات عمران خان کی ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں. تو آصف زرداری صاحب کو انہوں نے پرسنل الزام لگایا، اب انہوں نے ان کو قانونی نوٹس بھجوا دیا، اور اس باری قانونی نوٹس گیا وہ بڑا جینون گیا، جائز گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف والا نوٹس نہیں ہے. کل میں پڑھ رہا تھا کسی کو 10 ارب کا ہرجانہ اس کا دعویٰ کر دیا. وہ میں ایکسپلین کروں گا کیا ہے. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ معافی مانگے کہ میں نے غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو یہ ایک سمبولک جیت ہوتی ہے. ان کو کوئی پیسے ویسے سے نہیں چاہیے، اور عمران خان کو مانگنی پڑے گی معافی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 1 سال بعد، کیونکہ یہ غلط اس نے بات کی ہے، بغیر سوچے سمجھے ہوا میں بات کی ہے. باقی باتوں کی طرح لگایا ہوگا کچھ بھائی جان نے، تو کر دی انہوں نے، بات کر دی.
کو روک نہیں سکتا، لیکن روک تو ان کے ہم یوتھیوں کو بھی نہیں سکتے. ایک عجیب سی پاگل سی مدوشی لڑکی کا ایک مجھے ویڈیو آیا میرے پاس آئی، اور لوگوں کو عجیب زبان میں تانے دے رہی ہے کہ بے شرمو، یہ کرو، نکل آؤ، زبان پار کا جو. یعنی بیسیکلی وہ کہنا ہی چاہ رہی تھی کہ میں اکیلی ہوں، تم لوگ آؤ ذرا مجھے کمپنی تو دو پلیز. مجھے تو ایسے ہی لگا کم از کم اس کی ویڈیو سے، اس کے اس ویلاگ سے، کہ عمران خان کو کوئی نہیں ملا تو ایک ایک لڑکی کو اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ بے شرمو آ جاؤ. کوئی نہیں آ رہا وہاں پہ. اور وہ جو خبریں آ رہی کفن پہن کے لوگ پہنچ گئے، اور کفن پہننے والوں کو سردی لگ گئی ہے، اب وہ اپنا نمونیا کا چیک کرائیں گے جا کے، کیونکہ بغیر آپ وجہ کے سردی میں کفن پہن کے کھڑے ہوں گے. عمران نے تو نہیں اپنے کمروں میں بٹھانا ان کو، نہ اندر بٹھانا ہے، کھڑا باہر ہی ہونا پڑے گا اتنی سردی میں. شہباز شریف نے جو بے تکا نوٹس بھیجا 10 ارب کا، وہ بالکل ہی بیوقوفانہ بات ہے. کیونکہ ہتک عزت میں جب آپ کسی کے اوپر ہرجانہ کرتے ہیں تو آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرا اتنے کا نقصان ہوا ہے. تو جو الیکشن میں گوشوارے جمع کرائے ہوئے میاں صاحب نے، اس میں تو ان کی ٹوٹل اثاثی 10 ارب کے نہیں بنتے، ان کی آمدنی نہیں 10 ارب کی ہے، تو ان کو نقصان کیسے 10 ارب کا ہو گیا؟ اور پھر اگلے کو 10 ارب کا کیوں بھیجنا تھا؟ 200 ارب کا بھیج دیتے. اگر آپ نے ایک سمبولک کر جانا بھیجنا، 500 ارب کر دیتے، 1000 ارب کر دیتے، کم از کم گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام ہوتا ہے. یہ 9 ارب کیوں نہیں ہے، یا 5 ارب کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بے تکی باتیں جو ہے نا، کہ 10 ارب کا وہ ٹھوک دیا تو 12 ارب کا ٹھوک دیا. ثابت کریں کہ آپ کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی انکم کو کتنا ڈیمیج ہوا، پھر آپ اس میں کھاڑ جانا کرتے ہیں. ایسے نہیں کر سکتے. بہرحال بڑی اس وقت کریٹیکل سچویشن ہے ملک کی. کاش ہمارے لیڈرز کو سمجھ آ جائے، کیونکہ اگر ان کو سمجھنا آئی تو پھر جو آپشنز ہیں موجود اس میں یہ کوئی بھی نہیں ہوگا. اور مجھے اب یہ نوشتہ دیوار لگ رہا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ مزید ڈوب رہی ہے، کیونکہ ہر آدمی فری رائٹ پہ نا. وہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، تو کوئی ادھر سے اٹھتا کہتا ہے ہم اس کو مسترد کریں، کوئی ادھر سے اٹھتا کہتا ہے ہم مسترد کریں. کر لو، پھر ساروں کی گاڑیاں کھڑی کر لو، کوئی پرابلم نہیں ہے. کسی کی نہیں چلے گی، پھر نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری. لوگ سری لنکا سے کمپیئر کر رہے ہیں. لیکن خیر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ لوگ تو انڈیا کو بھی سری لنکا سے کمپیئر کر رہے ہیں. تو خود انڈین پریس سری لنکا سے کمپیئر کر رہا ہے. وہ کیا؟ وہ ایک پوری نئی ڈبیٹ ہے. میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا میں معیشت کو ایسا کیا نقصان پہنچ رہا ہے کہ وہاں بینکرپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، جن کے پاس 450 بلین کا ریزرو پڑا ہوا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس ملک کی بات کر رہا ہوں. بٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپڈیٹس آپ کو ملے تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، تاکہ اپڈیٹس جو ہیں اور دوسری ویڈیوز وہ بر وقت آپ تک خود پہنچتی رہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.